ولادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اس کے 6 سال بعد چنانچہ امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھتے ہیں، ولد بعد الفیل ب6 سنین علی الصحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کا نسب، آپ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے پر جا کے آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ امام اسماعیل بن محمد بن فضل الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 535 ہجری سیر السلف الصالحین کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یجتمع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عبد مناف۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نسب، یعنی آپ کا نسب آپ کی والدہ محترمہ سے، ام عثمان، ان کا نام تھا اروا بنت قریظ بنت ربیہ، اروا بنت قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد شمس۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی والدہ نانی یہ تھی ام حکیم بنت عبد المطلب، اور یہ حضرت ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کی بہن ہیں اور جوڑواں بہن ہے۔ یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کی نانی حضرت ام حکیم یہ آپس میں پھوپھی اور ماموں کے بھائی ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حکیم کے ماموں کے بھائی ہیں، اور ام حکیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ اس رشتے کو دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 430 ہجری معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں، ام عثمان اروا بنت قریظ ابن ربیہ، آگے لکھتے ہیں امہا ام حکیم بنت عبد المطلب بن ہاشم وہی البیضاء توأمۃ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، یعنی آپ کی جو ایک نسبت تھی نام کے علاوہ جس کنیت کے ساتھ معروف تھے وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں نا فلاں بندہ ابو کے ساتھ ابو القاسم، ابو محمد، ابو عبداللہ، اس کو جو کنیت کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کنیتیں تھیں، ایک ابو عبداللہ اور ایک ابو عمر، لیکن مشہور آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ چنانچہ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، یکن ابا عبداللہ و ابا عمر و کنیتان مشہورتان لہو و ابو عمر اشہرہما، اور یہ ان کی کنیت ابو عمر یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، یعنی ایک تو کنیت ہے اور ایک جس خاص لقب سے آپ پہچانے جاتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص اور معروف لقب تھا ذوالنورین، نور نظر، لخت جگر۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ ذوالنورین ان کا لقب ایسا تھا جس کے بارے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کا چرچا ذوالنورین کے لقب سے ہوتا تھا۔ چنانچہ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 430 ہجری معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یعنی نزال بن صبرہ کہتے ہیں، علی سے پوچھا تھا عثمان کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا، ذا کمر یدعا فی الملأ الاعلی ذوالنورین ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذوالنورین آسمانوں میں اس نام سے معروف تھے۔ اور ان کو ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا تھی؟ علی الجوفی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ایک شخص ان کے علاوہ ایسا نہیں جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر آئی ہوں۔ یہ عثمان کی خصوصیت ہے، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔
چنانچہ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 430 ہجری معرفت الصحابہ میں لکھتے ہیں عن عبداللہ بن عمر بن ابان رحمہ اللہ قال سمعت الحسین بن علی الجوفی رحمہ اللہ یقول قال لی ابی یا بنی تدری لما سمی عثمان ذو النورین لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة إلا عثمان بن عفان. یہ کتنی بڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور کتنا بڑا احترام اور کتنا بڑا مقام ہے. یہ ہمارا عنوان نہیں، اس پر مستقل بات کی جائے گی اور کی ان بعض مقامات پہ کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں بطور دلیل کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تو عثمان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹی، جب بیٹیاں نور ہے تو باپ نور کیوں نہیں؟ ہم نے کہا اگر یہاں نور کا معنی یہی مراد ہے تو پھر علی المرتضیٰ کے نکاح میں بھی ایک بیٹی تھی فاطمہ، ان کو ذو النور کیوں نہیں کہا جاتا؟ حضرت ابو العاص لقیط کے نکاح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھی، ان کو ذو النور کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہاں نور سے مراد نور نظر ہے، نور نظر ہے، وہ نور نہیں جو نور بشر کے مقابلے میں ہے. اور ان کو ذو النورین کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے نکاح میں 2 نور ہیں یعنی جو بشر کے مقابلے میں ہیں، بلکہ ذو النور سے مراد یہ ہے کہ نور نظر لخت جگر پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ مبارک بہت خوبصورت تھا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 470 ہجری المستخرج من کتب الناس کے اندر فرماتے ہیں وکان رجلا لیس بالقصیر ولا بالطویل، درمیان قد کے تھے، حسن الوجہ خوبصورت تھے، کثیر اللحیہ گھنی داڑھی تھی، اسمر اللون گندمی رنگ تھا، عظیم الکرادیس مضبوط جسم تھا، بعید ما بین المنکبین اور آپ کی چھاتی چوڑی تھی. یہ مردوں میں حسن کی علامت شمار ہوتی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی شکل و صورت میں مشابہ ہیں کس کے؟ حضرت ابراہیم کے. اللہ اکبر. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نشبہ عثمان بن عفان بابینا ابراہیم علیہ السلام، کہ ہم عثمان کو اپنے جد امجد ابراہیم کے مشابہ سمجھتے ہیں. چنانچہ امام ابو القاسم عبد الرحمن الاصبہانی رحمہ اللہ وفات 470 ہجری المستخرج من کتب الناس میں فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نشبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بابینا ابراہیم علیہ السلام. اس سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حلیہ اور شکل میں. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا ان بالک اشبہ الناس بجدک ابراہیم وابیک محمد، یا میری بیٹی تیرے شوہر یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کے بہت مشابہ ہیں، تمہارے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ ہیں. چنانچہ امام عبد الرحمن بن ابو بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری تاریخ الخلفاء الخلیفۃ الثالث عثمان بن عفان کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم قال لها ان بالک اشبہ الناس بجدک ابراہیم وابیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ بات سمجھیں کہ ممکن ہے کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ یا مشابہت سے مراد اخلاق کے اندر مشابہت ہے، سیرت اور کردار میں مشابہت ہے، یہ حلیہ کے اندر مشابہت نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اخلاق کے اندر مشابہت تھی اور حلیہ کے اندر بھی مشابہت تھی. چنانچہ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ فات 974 ہجری اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی روایت کو ذکر فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ حسن و جمال میں مشابہت صرف اخلاق کے اندر مشابہت نہیں تھی.